أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. سورہ العادیات سمجھ آ گئی. قسموں کا ذکر ہے اس میں. کیا ہے اب لم یکن الذین کے بعد اب ساری صورتیں تقریباً کیا ہیں چھوٹی صورتیں ہیں. لم یکن الذین پہلے بھی کچھ صورتیں چھوٹی تھیں تو ہمارا کتنی رہ گئی بھائی اما پارے کی 20 سے کم رہتی ہیں. خیر الم ترى سے لے کر والناس تک 10 ہوتی ہیں نا. اذا زلزل والعادیات القاریہ الہاکم التکاثر والعصر ویل لکل 6 اور 10 16 ہوتی ہے نا. 12 چلیں ٹھیک ہو جی. 11 آیات پر مشتمل ہے. والعادیات کیا ہے مطلب اس کا؟ والعادیات ضبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں. انسان تو یہ ہانپ رہا ہے سانس لینا. جب بھاگتا ہے بندہ انسان بھی بھاگتا ہے تو سانس چڑھا ہوتا ہے. یہ ہانپنا ہوتا ہے اور ہانپنا انسان کا بھی ہوتا ہے اور گھوڑوں کا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گھوڑوں کو دیکھا ہے کبھی؟ گھوڑے ہانپتے ہیں بھائی دیکھا ہے آگے پیچھے ادھر بھاگنے والے بھی گھوڑے ہیں نا. بہرحال یہ مجاہدوں کے گھوڑوں کی صحابہ کرام کے مجاہدوں جو صحابہ کرام مجاہد ہیں ان کے گھوڑوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. عام گھوڑوں کی نہیں. بال سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ قسم جب اٹھا رہا ہے تو یہ مجاہدین کے جہاد کی وجہ سے قسم اٹھائی جا رہی ہے. گھوڑوں کی مطلب اتنی اہمیت ہے. جہاد ایک اتنا افضل عمل ہے. پھر اس میں جو آلات استعمال ہو رہے ہیں گویا آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ ٹینک کی قسم، جہاز کی قسم، طیارے کی قسم. بات سمجھ نہیں آ رہے؟ کھا سکتے ہیں نا. مطلب یہ سمجھو کہ آج کل کی ساری چیزوں کی قسم ہم نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں گھوڑوں کی کھا رہے ہیں. صحابہ کرام میں گھوڑے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ قسم کھائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ قسم ہے طیارے کی F-16 کی جو بیٹھا ہوا ہے آرام سے سمجھ آئیے اس کے اوپر سانپ بٹھائے ہوئے ہیں بیٹھا رہے قیامت تک پڑا رہے گا. استعمال نہیں کرنا ہیں. اس نے ایک ٹوٹا جا کہن کے ساڑ دو. گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ آ رہی نا بات؟ بس یہ ہے ہمارے پاس. پتہ نہیں کب کام آئے گا. قیامت تک پڑا رہے گا. والعادیات ضبحا جو بھی ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ ایٹمی طاقت ہے. اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. پاکستان ایک بہت بڑی قوت ہے دنیاوی دینی دونوں لحاظ سے ہمارے پاس. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن تھوڑا سا کوئی نظارہ بھی تو دکھائیں نا. ایک کمپیوٹرائز کوئی کریں تو صحیح نا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں. والفالموریات قدحا پھر جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟
بات سمجھ آ رہی ہے؟ پاؤں کے نیچے کیا لگے ہوتے ہیں؟ نال وغیرہ جو لوہے کے ہوتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں تو رگڑا کھاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے۔ یہ سپیڈ کی علامت ہے، چنگاری سپیڈ۔ دیکھو کتنی جوش و جذبے کے ساتھ، جہاد کے جذبے کے ساتھ گھوڑے بھی عادی ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یہ الغار کرتے ہیں، اکثر جو ہے صبح کے وقت میں ہی تقریباً ہوتے ہیں نا لڑائی جھگڑے، مطلب حملے شملے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ دیکھو کتنی گھوڑے کی کتنی چیزوں کی قسم آ گئی، ہانپنے کی، چنگاریوں کی، اور کس کی؟ یہ الغار کرنے کی، چوتھی غبار اڑاتے ہوئے۔ اسی لیے پوچھا نا کسی نے، وہ جو حضرت امیر معاویہ افضل ہیں جو دوسرے جو عبداللہ بن مبارک، تو انہوں نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو گھوڑا جہاد میں استعمال ہوا اس کے جو ناک میں مٹی ہے اس کے برابر بھی کوئی دوسرا غیر تابعی نہیں ہو سکتا، عبداللہ بن مبارک ہوں کوئی بھی ہوں۔ تو تم کیسی بات کرتے ہو؟ صحابی کا مقابلہ غیر صحابی کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں بھائی صاحب۔ اس وقت کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا۔ کس کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں؟ یہ اگر یہ اسی لیے جہاد قیامت تک رہے گا، سمجھ آئی؟ کوئی مانے نہ مانے، کوئی ڈرتا رہے کہ اٹھا کے لے جائیں گے، استادوں سے قاریوں سے ملاقاتیں کرے، نام دو نمبر دو، نہیں، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کوئی ایجنسی کا بندہ آ گیا اٹھا کے لے جائے گا۔ کچھ کیا ہوا ہے؟ کس کو اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اٹھائیں گے؟ کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ طاقت تو ہے نہیں کچھ کسی کو تھپڑ مارنے کی بھی۔ پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں کون؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی وقت کسی جھمگٹے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں کون؟ شاباش۔ اس سے مراد وہ جنگی جوڑے ہیں جن پر سوار ہو کر اس زمانہ میں لڑائیاں لڑی جاتی تھیں۔ کس زمانے میں؟ اس کی قسم کھانے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ گھوڑے اپنے مالکوں کے اتنے وفادار ہوتے تھے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالکوں کو حکم کی تعمیل بھی کرتے تھے، اور ان کی جان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط اور جانور کو انسان کا ایسا تابع اور وفادار بنا دیا ہے۔ گناہ گار انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنے مالک اور خالق کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے پروردگار کا اتنا بھی وفادار نہیں جتنے اس کے گھوڑے اس کے وفادار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انسان یعنی گناہ گار انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس سے مثال سمجھ آ رہی؟ مقصد ہمیں کیا ہے؟ گھوڑوں کو پتہ ہے جنگوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ بندے پہ حملہ نہیں کرتے۔ دیکھا ہے کبھی؟ کیا خیال ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے پہلے گھوڑے پہ حملہ کرتے ہیں، گھوڑا گرے تو ڈبل نقصان، گھوڑے کا بھی بندے کا بھی۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ گھوڑا سلامت تو پھر بندہ بھی سلامت، یعنی اتنا اس گھوڑے کو پتہ تو ہوتا ہے نا، اتنا شعور تو ہوگا کہ یار پہلے تو ماں ہی لگ سی تلوار نیزہ فلاں فلاں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ لیکن وفاداری اللہ نے رکھ دی ہے۔ یہی وفاداری کی مثال ہے، انسان تجھ میں آ جائے عبادت میں، شکر گزار فرمانبردار بن جا، اللہ کا نہ شکرہ نہ بن، شکر گزار بندہ بن۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، لکنود، وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے۔ کون بندہ؟ یعنی اس کا طرز عمل گواہی دیتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ نماز نہ پڑھنا بھی ناشکری ہے، زکوٰۃ نہ دینا بھی ناشکری ہے۔ سمجھ آ رہی؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے، صحیح پختہ ہے۔ کیا ہے؟ دیکھتا نہیں ہے ذرا کمانے نہ ہے وے کہ نہیں، کمانے نہ کوئی آگے چانس ہے کہ نہیں، حلال حرام چھکیاں نہ ہے۔ اس سے مراد مال کی وہ محبت جو انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل کر دے یا گناہوں میں مبتلا کر دے۔ کیا کر دے؟ بس مانگنا ہے، دین کو مقصد بنا کے مانگنا ہی ہے، مانگتے رہنا ہے، چندہ مانگنا ہے، فلاں مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، مقصد زندگی یہی ہے، اور کام نہیں کرنا ہے، سست پڑے رہیں گے ساری زندگی، پڑے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، فضیلتیں سناتے رہیں گے جی، بڑے فضائل سنائیں گے جی، اور کمائی کے بھی فضائل سناؤ نا، تجارت کی مثال دو، تجارت کرو نا، بہت پڑتی ہے، کوئی کام کرو، کوئی سیکھو کام۔ بچے میں بھی عادی بڑھایا ہوا نے، بچے پھر رہے ہیں مانگنے پہ عادت لگائی ہوئی ان کو، اس نے کوئی سکھاؤ، 1 گھنٹہ کام سکھاؤ، بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہو، وہ بیچو نا، ان بچوں پہ خرچ کرو۔ کیا خیال ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور،
بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، قبروں والے بھی باہر، اور وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا اور لوگوں کے سینوں میں چھپے راز کھل جائیں گے۔ چھپائے ہوئے ہیں نا راز، فلاں راز، فلاں راز، فلاں کی دشمنی، فلاں جو باتیں ہیں ساری کھل جائیں گی، جو جس کے جو کارنامے ہوں گے اچھے برے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں، سورہ العادیات کے اوپر، اور جہاد کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے، اس کا شوق اللہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔